اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول، ان دونوں کو آج ہم دیکھیں گے۔ مجہول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی فعل ایسا ہو جس پہ مفعول نہ ہو، لیکن فاعل کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی فاعل جو ہے آپ کے پاس اسم کی ضمیر کی اسم ضمیر کی صورت میں موجود ہوتا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں شریب الماء، اس نے پانی پیا، تو فاعل جو ہے وہ ہے کیا؟ اس۔ تو اس میں جو ضمیر فعل کے اندر ہی موجود ہے، چھپی ہوئی ضمیر ہے، ہوا کی ضمیر، وہ اسم ضمیر اس کے اندر موجود ہے۔ اور کبھی جو ہے اسم جو ہے وہ ظاہر کے فارم میں فاعل موجود ہوتا ہے، جیسے کہ شریب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں صورتوں میں فاعل آپ کے پاس ہوتا موجود ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاعل مذکور یعنی کہ ذکر نہیں کیا جاتا، فاعل بولا نہیں جاتا، بلکہ محذوف ہوتا ہے۔ محذوف کا معنی ہوتا ہے حذف کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ وجوہات ابھی ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے۔ بس ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ فعل، پھر ایسا فعل جس میں فاعل ذکر نہیں کیا جا رہا، اس فعل کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ جیسے اگزامپل آپ دیکھیں، پانی پیا گیا، پیا کس نے یہ نہیں پتا، لیکن پانی جو ہے فعل ہو گیا، کام ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ فعل ماضی سے مجہول بنانا نہایت ہی آسان ہے۔ فاعل لام کے مادے کو آپ کیا کریں گے؟ فعیلا کے وزن پہ لے جائیں گے۔ جیسے فعلا کا وزن تھا، اس کو فعیلا کر دیں گے، یعنی کہ فا کلمے کو آپ پیش دے دیں گے، عین کلمے کو زیر دے دیں گے، اور لام پر آپ کا زبر ویسے ہی رہے گا، فعلا سے فعیلا ہو جائے گا۔ جیسے شریبا، اگر مطلب عین کلمے پہ پہلے سے زیر ہے تو اس کو زیر رہنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر فتح باب فا سے ہے، باب فتح سے فتیحہ ہو جائے گا، صحیح ہے؟ فا کلمہ پہ پیش، شروع کے کلمے میں پہلا لفظ جو ہے وہ اس کے اوپر پیش، اور آئین کلمہ یعنی کہ جو درمیان والا جو کلمہ ہے اس کے اوپر آپ کا زیر آ جائے گا، اور پھر اور آخری کلمہ یعنی لام کلمہ جو ہے اس کے اوپر زبر ہی رہے گا۔ تو یہ بن گیا آپ کا شریب الماء، پانی پیا گیا، شریب الماء۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل مجہول متعدی افعال سے بنتا ہے۔ متعدی کون سے ہوتے ہیں؟ وہ افعال جن کے ساتھ مفعول ضروری ہے، یعنی مجہول ایسا فعل لازم جو ہوگا اس سے مجہول نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کیونکہ جو مفعول ہوتا ہے نا وہ فاعل کی جگہ لیتا ہے۔ اگر کسی فعل میں مفعول ہے ہی نہیں تو پھر وہ فاعل کی جگہ نہیں لے سکے گا نا، تو پھر اس لیے اس فعل سے مجہول بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایسے فعل سے جو لازم ہوتے ہیں ان سے مجہول نہیں بنتا، تو اسی لیے فعل مجہول صرف متعدی افعال یعنی جن فعل کی مفعول موجود ہوتے ہیں انہی سے بنے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ان مفعولوں کو ہم فاعل کی جگہ پر دے دیں گے، اور اس طرح ہم اس مفعول کو نائب فاعل یعنی فاعل کی جگہ نائب فاعل کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نائب فاعل کہیں گے تو پھر اس کے اعراب بھی چینج ہو جائیں گے، اعراب جو ہے پھر منصوب سے مرفوع ہو جائیں گے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں شریب الولد الماء، تو یہاں ہے ماء جو ہے وہ مفعول ہے، اور ولد تو ہم نکال دیں گے، لڑکے نے پانی پیا، ولد نکل گیا، فاعل نکل گیا، تو بس شریب ال کے بعد ماء جو ہے وہ ماء بن گیا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ جو مفعول ہے وہ نائب فاعل بن کر فاعل کے اعراب لے لے گا، رہے گا وہ مطلب وہ ہوگا مفعول ہی، لیکن جب یہ مجہول اس میں آ جائے گا تو یہ اب نائب فاعل کہلائے گا، اور اس کے اعراب بھی فاعل کے مطابق مرفوع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، یہ پوری ہمارے پاس گردان ہے، اس گردان کو دیکھیں، فعلا فعیلا فعیلو فعیلت فعیلتا فعیلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلت فعلنا۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل مجہول میں بھی فعل معروف کے جیسے ہی قواعد لاگو ہوں گے۔ جیسے اگر نائب فاعل، اب ہم جملے کو نائب فاعل کے حساب سے جو ہے وہ تشکیل دیں گے، یعنی نائب فاعل کون ہے ہمارا؟ وہ جو ہمارا مفعول تھا معروف میں، تو مفعول جو تھا اب وہ نائب فاعل بن گیا۔ اب نائب فاعل اگر آپ کا اسم ظاہر ہوگا تو پھر آپ کے پاس صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ اور کوئی نہیں لگے گا، لیکن اگر نائب فاعل جو ہے وہ ضمیر ہوگا تو پھر وہ گردان چلے گی جیسے آپ چلاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں محمود کی مدد کی گئی، تو محمود جو ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ اسم ظاہر ہے،
محمود آپ کا مفعول تھا لیکن اب یہ نائب فاعل بن گیا. تو ہمارے پاس اسم ظاہر جب آتا ہے تو 1 اور 4 کا صیغہ لگتا ہے, تو مذکر کے لیے نصیرہ لگے گا, اور مؤنث اگر آ جاتی, فرض کریں یہاں پہ فاطمہ ہوتا, تو فاطمہ کے لیے آپ کے پاس کیا بن جاتا, نصیرت لگ جاتا. تو یہاں پر نصیرہ یعنی مدد کی گئی, محمودن, محمودن سے محمودن, کیونکہ وہ نائب فاعل بن گیا ہے اور اس نے فاعل کے اعراب لے لیے ہیں. تو مدد کی گئی محمودن, محمود کی, مسلمانوں کی مدد کی گئی. تو نصیرہ اور المسلمون, المسلمینہ سے یہ المسلمون رفع حالت میں چلے گئے اور نائب فاعل بن گئے. اس کی مدد کی گئی, تو اس کی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ضمیر ہے, تو ضمیر پڑھی جائے گی, تو پہلا نمبر صیغہ لگ گیا. اگر یہ اس میں ہوتا ان کی, اب دیکھیں جیسے لکھا ہوا ہے اس میں ان کی مدد کی گئی, تو ہم تیسرا صیغہ لگا رہے, ضمیر پڑھتے, ہم وہی گردان پڑھتے رہے, نصیرہ نصیرہ نصیرو, تو یہاں ان کی مدد کی گئی. سمجھ آ رہی ہے نا. اگر یہ آتا کہ اس عورت, اس مؤنث کی مدد کی گئی, تو ہم کہتے نصیرت, بات ختم ہو جاتی. اسی طرح اگر 2 مؤنثوں کی مدد کی گئی تو نصرتما ہو جاتا. اور پھر اگر بہت ساری عورتوں کی مدد کی گئی تو نصرتم, اگر بہت ایک مؤنث کی مدد کی گئی تو نصرتی, بہت ساری تو تم مؤنث, سوری ان عورتوں کے لیے تو آپ کو یہاں پر یہ والا صیغہ لگے گا نا, فعیلت والا, تو لگے گا نصیرتا ہو جاتا یہ, نصیرتا. اور نصرنا, نصرتا, نصرتما, نصرتم, نصرتی, نصرتما, نصرتنا, اور نصرت, نصرنا. ٹھیک ہے, اس طرح سے اس کی گردان ہمارے پاس پراپر ہو جائے گی نصیرہ سے. اب آپ دیکھیں آگے, ایسے متعدی فعل جن کے 2 مفعول ہوتے ہیں. جیسے اب میں آپ سے کہوں کہ میں نے محمود کو کتاب پڑھائی, تو آپ دیکھیں میں تو فاعل ہو گیا, اور میرا فعل کیا ہو گیا, پڑھانا, اور مفعول کیا ہو گیا, محمود بھی مفعول ہے اور کتاب بھی مفعول ہے. محمود کو کیا پڑھایا, کتاب پڑھایا, تو یہ 2 مفعول ہو گئے. یعنی پڑھانے میں میرے پاس جو ہے وہ 2 مفعول آ رہے ہیں. یعنی کہ پڑھنے کے ساتھ کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جن کے مفعول ہی 2 ہوتے ہیں. جیسے مدد کی, تو اس کا ایک ہی مفعول ہے کہ محمود کی مدد کی, یا میں نے محمود کی مدد کی. لیکن اگر میں کہوں میں نے محمود کی پڑھائی میں مدد کی, نہیں, پڑھائی میں تو پھر آپ کا متعلق بن جائے گا. جیسے میں کہوں میں نے محمود کی مدد کی, مدد کے لیے تو شاید میرا خیال ہے نہیں یہ 2 مفعول بنیں گے. مفعول اس طرح بنیں گے جیسے یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے, حسیبہ سمجھا گیا, محمود کو عالم سمجھا گیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور بھی کچھ ورڈز ہوتے ہیں, میرے ذہن میں کیوں نہیں آ رہے, میں ایک منٹ آپ کو سوچ کے بتاتی ہوں. جی, تو یہ 2 الفاظ اور میں نے آپ کے لیے نکالے ہیں قرآن مجید میں سے. ایک ہے وجدہ. وجدہ کا معنی ہوتا ہے پانا. اس فعل کو 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں, یعنی 2 مفعول کے ساتھ آتا ہے. جیسے قرآن مجید میں سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ. میں نے الم یجدک, کیا ہم نے, یجدک کیا اس نے نہیں پایا آپ کو, تو پایا فعل اور مفعول کیا ہو گیا آپ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو کاف صبر کا یہاں پر ضمیر کے طور پر پہلا مفعول ہو گیا. اور کیسا پایا, یتیمن, یتیم پایا. تو پھر اس نے آپ کو پناہ دی, یا آپ کی احانت کی, سوری احانت نہیں, آپ کی سرپرستی کی, سوری آپ کی سرپرستی کی. تو وجدہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ. ٹھیک ہے, تو الم یجد کا یتیمن, یہاں پر یہ 2 مفعول اس کے ساتھ آ گئے. اسی طرح جعلہ جو ہے وہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے. سورۃ بقرہ میں جعل لکم الارض فراشا, جعلہ اور لکم, تو آپ دیکھیں جعلہ جو ہے وہ فعل ہو گیا, لکم جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا. تو جعل لکم, اور الارض آپ کا کیا ہو گیا, جعل لکم الارض آپ کا ہو گیا پہلا مفعول. اور زمین کو کیسا بنایا, فراشن, فرش. دونوں ہی آپ کے حالت نصب میں ہیں, اور یہ دونوں ہی آپ کے 2 مفعول ہیں. صرف یہ سمجھانے کے لیے یہ فعل کہ یہ کچھ ایسے مفعول ہوتے ہیں, کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جن کے ساتھ 2 مفعول جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, اور یہ ایسے فعل کم ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ آپ کو
آئیڈیا ہو کہ جب ہم ترجمہ یاد کر رہے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ اچھا یہ دو مفعول آ گئے ہیں، تو یہ کیوں نصب میں ہیں دونوں؟ کیونکہ یہ دونوں مفعول ہیں، ایک فعل کے دو مفعول بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ اس کے اعراب آپ خود ہی آپ دیکھ لیجیے گا. جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، تو یہ اس طرح سے ہے. آگے چلتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے دو مفعول اگر کسی فعل کے ہوں اور اس کو مجہول بنانا ہو تو پہلے مفعول کو ہم نائب فاعل قرار دے دیں گے اور اس کو ہم رفع حالت میں لے جائیں گے، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ اس کو مفعول ہی رہنے دیں گے، یعنی کہ وہ حالت نصب میں رہے گا. جیسے حسیبہ محمود عالمن، جیسے اگر وہاں پر جو آپ نے ابھی میں نے پڑھا تھا کہ جعل لکم الارض فراشن، تو اگر یہ ہوتا کہ بنائی گئی زمین فرش تو یہ بن جاتا جوئیلا، اور لکم اگر یا تمہارے لیے بنائی گئی تو جوئیلا لکم الارض فراشن، ایسے ہو جاتا. پہلا مفعول جو ہے وہ پھر نائب فاعل کی جگہ پہ چلا جاتا اور اس کا اعراب جو ہے وہ مرفوع ہو جاتا. اب دیکھیے یہاں پہ ضرب حامد محمودن، اب آپ نے اس کو، یہ آپ کے پاس فعل معروف ہے یعنی اس کے اندر فعل فاعل مفعول دونوں موجود ہیں، اس کو آپ نے فعل مجہول بنانا ہے. تو اس میں سے آپ کیا کریں گے، جو فاعل ہے وہ غائب کر دیں گے اور فعل کو مجہول بنا دیں گے. ضربا سے دریبا ہو جائے گا، اور محمودن جو ہے محمودن جو ہے وہ پھر آپ کا نائب فاعل بن کے اس کا حالت اس کی ڈفرنٹ ہو جائے گی اور کیا بن جائے گی، محمودن ہو جائے گی. اسی طرح یہاں پر دیکھیے خلق اللہ، تو اللہ فائل ہے، اس کو ہٹا دیں گے یہاں سے اور اس کا ہم اعراب چینج کریں گے، خلق آپ کر دیں گے، اور الانسانہ جو ہے وہ انسانو بن جائے گا. جیسے قرآن کی آیت ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. پھر نصر ابراہیم الولدین، مدد کی ابراہیم نے دو لڑکوں کی، تو ابراہیم نکال دیں گے تو نصر الوالدانی، دو لڑکوں کی مدد کی گئی. تو قتل المسلمون الکافرون، مسلمون نکال دیں گے، قتل الکافرون. طلبت المعلمات زینبا، تو اب یہاں پر کیا ہوگا جب ہم اس کو نکال دیں گے، تو یہ تھا طلبت اصل میں، کیونکہ آگے معرف باللام تھا تو آپ کو پتہ ہے اس لام ساکنہ کو ملانے کے لیے استا ساکن کو زیر دی گئی تھی، اصل میں یہ طلبت تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ پکارا، معلمہ نے زینب کو پکارا، طلبہ پکارا یا بلایا، طلب کیا، تو یہ ہو جائے گا طلبت زینبو. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیے نصرو، انہوں نے مدد کی فاطمہ و مریمہ، فاطمہ اور مریم کی مدد کی، انہوں نے مدد کی. اب انہوں نے نکال دیں گے تو نصیرو، تو سوری نصیرو نکل جائے گا نا. پھر اس نصرہ سے اب آپ کو پتا ہے کہ اسم فاعل ظاہر ہے، سوری اسم فاعل نہیں، فاعل ظاہر ہے، اسم ظاہر ہے. تو اب آپ چوتھا سیگا تیسرا یا پہلا یا چوتھا سیگا لگاتے ہیں. چوتھا سیگا آپ مؤنث کی صورت میں لگاتے ہیں اور پہلا سیگا آپ مذکر کی صورت میں. یہاں پہ مؤنث ہے تو یہ بن جائے گا نصیرت فاطمہ و مریم. ٹھیک ہے، دونوں ہی آپ کے جو ہے وہ نائب فاعل بن جائیں گے، کیونکہ واو جو ہے آپ کو پتا ہے کہ معطوف ہے اور دونوں کے اعراب جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. اب یہاں پر امر المعلم، حکم دیا معلم نے، البناتی لڑکیوں کو، بالصلاتی نماز کا حکم دیا. تو اب امر المعلم، معلموں نکال دیں گے، اب آپ کے پاس البناتو ہو جائے گا. صحیح ہے، یعنی کہ لڑکیاں حکم دی گئیں. تو اب البناتو آپ کا اسم ظاہر ہے اور آپ کا سیگا نمبر 4 لگے گا یہاں پر، تو یہ بن جائے گا امیرتا، نہیں اس کو اگر آپ گردان پڑھیں تو امیرت، اور پھر تا آپ کی زیر میں چلی جائے گی کیونکہ آگے آپ نے ملانا ہے اس کو لام سے. تو امیرت البناتی بالصلاتی، سوری امیرت البناتو، کیونکہ یہ پھر نائب فاعل بن گیا، اس کا اعراب چینج ہوگا بالصلاتی ویسے ہی سیم رہے گا کیونکہ یہ باقی کی وجہ سے حالت جر میں چلا جائے گا. پھر بعث اللہ موسیٰ الی فرعون، بھیجا موسیٰ کو، اللہ نے بھیجا موسیٰ کو فرعون کی طرف. تو بھیجا گیا موسیٰ، تو بوئیسا موسیٰ، اور موسیٰ ہی رہے گا کیونکہ یہ مبنی فعل ہے، سوری مبنی اسم ہے، تو اسی حالت میں رہے گا. مبنی آپ کو پتہ ہے کہ تینوں رفع نصب جر تینوں حالتوں میں سیم رہتا ہے. الی فرعون وہ سیم ویسے ہی رہے گا. کتب اللہ علیکم الصیام،
تم پر روزے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے. تو کتبہ سے کتیبہ ہو جائے گا, اور کتیبہ علیکم الصیام. یہ علیکم آپ کو پتہ ہے جار مجرور ہے, اور اس کا جو نائب فاعل ہے وہ یہ ہے, تو یہ سیامو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, علیکم الصیامو. اب یہ لاسٹ والا ہے, قرأ المسلمون, پڑھا مسلمانوں نے, القرآن قرآن کو, تو ہو جائے گا قُرِئَ القرآن, قرآن پڑھا گیا. اب نیچے آ جائیں, ان کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے. مارنے کا جو ترجمہ آپ کو پتہ ہے ضربہ ہوتا ہے, اور بلانے کو کہتے ہیں طلبہ. ان دونوں کو بلایا گیا, تو طلبہ کی آپ طلبہ سے طلبہ کیجیے گا, سوری طلبہ سے طلبہ, اور بلایا گیا, تو یہ ماضی کی گردان چل رہی ہے نا, تو اس کو آپ طلبہ سے طلبہ سے آپ اس کی گردان کیجیے گا سیکنڈ سیغے پہ آ کے, میں نہیں بتا رہی ہوں, خود کیجیے. ان سب کی مدد کی گئی, تو نصرہ سے نصیرہ, اور نصیرہ سے آپ تیسرا سیغہ پہ جائیے گا, تو ان سب کی مدد کی گئی ہو جائے گا. ان سب مؤنث کی مدد کی گئی, چھٹا سیغہ پہ پہنچ جائیں گے آپ, نصرہ سے ہی نصیرہ بنائیں گے. نصیرت نصیرتما, نہیں نصیرت نصیرتا نصرنا. پھر مجھے حکم دیا گیا, تو امرا سے امیرا, اور امیرا سے آپ نیچے مجھے پر آ جائیں گے. آپ کون سا سیغہ بنے گا, یہ 13واں سیغہ 13th سیغہ بنے گا. ٹھیک ہے, اب آ جائیں یہاں پر مضارع مجہول پہ. سملرلی اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے یفعلو کا جو وزن ہوتا ہے, یفعلو کا وزن ہوتا ہے نا, تو یفعلو سے آپ نے یا کے اوپر پیش اور آئین کلمے پہ زبر ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں, ینسرو سے انہوں نے بنایا ینسرو, یعنی آئین کلمہ جو ہے اس کا صاد اس کے اوپر پیش ہونا, اس کے اوپر زبر ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر ہم نے فعل ماضی میں کیا پڑھا تھا کہ آئین کلمے پر زیر ہونی چاہیے. تو فعیلا اور یفعلو, اس وزن پہ آپ نے مضارع کو بنانا ہے یفعلو سے. تو ینسرو سے ینسرو, یقبلو سے یقبلو, یضربو سے یضربو. ٹھیک ہے, اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. اسے مارا جاتا ہے, مارنے کے لیے تو یضربو, انہیں رزق دیا جاتا ہے. رزا کا یرزقو سے یرزقو. ٹھیک ہے, تو یرزقو یرزقا یرزقون. آج مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا, تو آج کے لیے تو الیوم کر کے اس کو الگ کر دیں. کیا کھولا جائے گا, فعل کیا ہے اس میں, کھولنا. کھول کیا ہوتا ہے, فتح, فتح یفتح, یفتح سے یفتح ہو گیا, یفتح یفتح, اور اس کے بعد ہے مسجد کا دروازہ. تو دروازہ پہلے آ جائے گا. مسجد کا دروازہ آپ کا ہو گیا کیا نام ہے, مرکب اضافی. مرکب اضافی کیسے بنتا ہے کہ پہلے مضاف اور پھر مضاف الیہ. تو باب ہو گیا, اور باب اور مسجد, تو مسجد جو ہے وہ آپ کا مضاف الیہ ہو گیا, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں جائے گا. اور باب کیونکہ نائب فاعل ہے یہاں پر, تو وہ کس حالت میں ہوگا, رفع حالت میں ہوگا. تو بنائیں گے کس طرح, الیوم الگ کر دیا, اور یفتح الباب المسجدی. ٹھیک ہے, اس طرح سے. اس مؤنث سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. تو اب اس کو بھی آپ بنا لیں گے. سفارش اور قبول کا معنی جو ہوتا ہے قبل یقبلو, یقبلو قبول کیا جانا. تو یقبلو سے آپ جو ہے وہ مضارع آپ گردان پڑھیں گے یقبلو کی, اور یقبلو سے آپ بنائیں گے مؤنث کے اس پہ لے کے جائیں گے, کیونکہ مؤنث اس میں اسم ظاہر نہیں ہے بلکہ ضمیر ہے, تو آپ اس کو چوتھے صیغہ پہ لے کے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ نے سفارش کو نائب فاعل بنا دینا ہے. تو نہیں کی جائے گی سے آپ سب سے پہلے لا لگا دیں گے, لا, اور پھر یقبلو, اور پھر جو ہے وہ یقبلو شفاعتن, یقبلو اور شفاعتن ہو جائے گا. یقبلو شفاعتن, نہیں کی جائے گی سفارش, نہیں قبول کی جائے گی سفارش. اور اس سے کے لیے اگر آپ نے یہاں پر, تو اس میں ایکسٹرا بھی لکھا ہوا ہے منہا, اب منہا نہ بھی لگائیں تو اس سے بھی مفہوم پورا ہو رہا ہے. پھر ہے وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. تو وہ قتل کرتے ہیں, یہ آپ نے صیغہ بنانا ہے قتلہ سے, یقتلو, اور یقتلو یہ آپ کا نارملی جو فعل معروف ہوتا ہے ویسے ہی بنے گا. یقتلو سے آپ
तीसरे सीगे पे पहुंचेंगे और कत्ल किए जाते हैं, इस पर आप जो है वो तीसरे सीगे को ही आप मजहूल में बना देंगे। तो ये बन जाएगा यक़तुलूना, क़तला, यक़तुलू, यक़तुलू, यक़तुला, यक़तुलूना। और जब इसको हम मुज़ारे बनाएंगे तो ये बन जाएगा युक़तलू, युक़तलू, युक़तला, युक़तलूना। तो ये हो जाएगा यक़तुलूना व युक़तलूना। फिर तुम सबसे सवाल नहीं किया जाएगा, ला तुसअलूना। ये आपका कुरान में आता है ना, सूरत अलिफ लाम मीम के आखिर की आयत है, ला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, के तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा जो कुछ भी वो अमल करते थे, उस पर रहम नहीं किया जाएगा। ला युरहमु, मुजरिम कयामत के रोज अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा ये इसको आपने समझना होगा, वो क्या है कि सबसे पहले पहचानना, पहचानने के लिए अराफा से आता है, अराफा या अरफू, सही है, अराफा या अराफा या अरीफू, सॉरी, अराफा या अरीफू। और जब हम पढ़ते हैं ना तारीफू फी वजूहिम, तो वो यही है, अराफा या अरीफू से तारीफू। तो यारिफू से जब हम इसको मजहूल बनाएंगे तो यू रफू हो जाएगा, सही है। आइन कलमा रॉ है ना, आइन रफा, तो आइन कलमा इसमें रॉ है, आइन रफा अराफा तो ये हो जाएगा यू रफू। तो यू रफू से हो जाएगा ये यू रफू। और पहचाने जाएंगे, कौन पहचाने जाएंगे? अल मुजरिमूना, मुजरिम पहचाने जाएंगे। और मुजरिम जो है वो यहाँ पर नाइब फाइल का काम कर रहे हैं। बिसीमाहुम, अपने 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 चेहरों से, बिसीमाहुम अपने चेहरों से, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन ये किताब अनकरीब पढ़ ली जाएगी। तो अनकरीब के लिए आपको पता है सीन का सीन शुरू में सीन लग जाता है मुजारे में, तो सयुक़राउ, सयुक़राउ पढ़ी जाएगी ना, तो क़राअ यक़राउ से युक़राउ हो गया और सयुक़राउ हो गया। सयुक़राउ हादल किताबु, किताबु क्यों क्या, नाइब फाइल बना था, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये सब आपको लगता है कि मैं नहीं बना पाती, मुझे मुश्किल लगता है, तो इतना परेशान ना हो, सिर्फ आपको सीधे पहचानने हैं, आपको ये सब लैंग्वेज के तौर पे नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको सिर्फ कुरान की अरबी समझने के लिए इसको पढ़ाया गया है। तो इसको पढ़ाने के लिए इसको पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप तर्जुमा याद करेंगे ना तो आपको समझ आने लगेगा। जैसे आप देखिए, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत आसान है, जुमला फेलिया को इसमें इसमें हमें तब्दील करना। तो आप देखें कि आपने बस सिर्फ ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, मैंने शुरू में ही आपको पढ़ा दिया था कि खलक़ल्लाहुल अर्दा, तो आप खलक़ा को आप आगे ले जाएं और इसको मुब्तदा बना दें अल्लाह को, तो ये बन जाएगा अल्लाहु खलक़ल अर्दा, तो मुब्तदा और खबर बन जाएगा। तो इसी तरह आप ये सारा कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसकी एक्सरसाइज अगर आपका दिल चाहे तो कर लीजिएगा, वरना होमवर्क में आपके पास सिर्फ यही वाली एक्सरसाइज है जो मैंने आपको पीछे करवाएंगे, इन दोनों की, मजहूल की। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैं आपको सूरत आले इमरान, आप हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा, अल्लाह ही की तौफीक के साथ इस कोर्स को अल्लाह ताला ने कंप्लीट करवाया। और बहुत ज़्यादा हम लटके झटके और रोए उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस कोर्स को कंप्लीट करने में हमारी मदद की। तो इसको करने का अब आपको मैं फ़ायदा दिखाती हूँ। जी, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं, सोच रहे भी होंगे, मुझसे कह भी रहे हैं कि हमारा इस कोर्स को करने से हमें क्या होता है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तब तो हमें समझ आ रहा होता है, लेकिन जब हम किताब बंद करते हैं तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। तो आज आप कुरान खोलिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। अब देखें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं, आपको पता है कि इसका कोई माना किसी को नहीं मालूम अल्लाह के सिवा। अल्लाहु, ये इसम है, मुब्तदा है, अल्लाहु से शुरू हो रहा है तो जुमला इस्मिया हो गया। ला इलाहा, नहीं है कोई इला। अब यहाँ पे जो ला है, ये ला नहीं के तौर पे आ रहा है, ठीक है। इलाहा, कोई इला, इल्ला मगर, हुआ वही, अल हय्युल क़य्यूम, मगर वही है जो हई है और क़य्यूम है। हुआ आपको पता है ज़मीर है, इल्ला जो है वो आपको पता है कि मगर के लिए आता है। अब अगर इसकी मैं तर्जुमा छुपा दूं और मैं इस तर्जुमे को छुपा के सिर्फ आपके सामने सिर्फ टेक्स्ट रखूं, तो आप इसका तर्जुमा आप देखें कि आप कर सकते हैं या नहीं। जी, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि हमें ये पढ़ते हैं तो हम
پڑھنے کے بعد ہم بالکل بلینک ہو جاتے ہیں. ہمیں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہم کتاب بند کرتے ہیں، نوٹس بند کرتے ہیں، ہم بالکل بلینک ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمیں کچھ نہیں آتا. اور جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تب بھی ہمیں لگتا ہے شاید ہمیں کچھ نہیں آ رہا. تو آپ کو پڑھانے کا مقصد، گرامر پڑھانے کا جو مقصد تھا نا، وہ یہ تھا کہ آپ کے لیے ترجمہ، یا جو آسان ترجمہ ہے نا، اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے. جیسے دیکھیں اب یہ سورۃ آل عمران کو آپ دیکھیں، الف لام میم، یہ آپ کو پتہ ہے حروف مقطعات ہیں. پہلی آیت ہے اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ اللہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ الا سوائے کے لیے ہے، الہ بھی آپ کا جو ہے وہ اسم ہے، ہوا. اچھا یہ لا اور الہ، الہ اسم ہے لیکن اس کے اوپر نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، تو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے؟ تو یہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اور ڈیٹیل کورس اگر ہم کرتے تو ہم اس کو آپ کو بتاتے کہ یہ لا جو ہے، یہ لائے نفی نہیں ہے، بلکہ یہ لائے وہ ہے لا ریبہ والا جو ہم نے پڑھا تھا، بلکہ میں نے پڑھایا ہے آپ کو لا ریبہ والا. تو اس کا جو لا جو ہوتا ہے وہ اپنے آنے والے اگلے نصب کو فتحہ مبنی بر فتحہ بنا دیتا ہے. جیسے لا ریبہ، وہ اصل میں تھا ریبن، تو ریبن سے وہ ریبن بنا، اور پھر لا لگا تو تنوین بھی ہٹ گئی، تو یہ بن گیا لا ریبہ. تو اسی طرح یہ لا الہ ہو گیا، الا سوائے، ہوا وہی، الحیو اور القیوم، یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں مرکب توصیفی ہیں. نزلہ، نازل کیا، یہ آپ کو فعل نظر آ رہا ہے. علیکہ آپ کو نظر آ رہا ہے جار مجرور. الکتابہ اسم ہے، اور جار مجرور میں یہاں پر یہ کاف کی ضمیر آپ کو پتہ ہے کہ حاضر کی ضمیر ہے. بالحق جار مجرور ہے ساتھ حق کے. اور الکتابہ آپ کو مفعول نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ نزلہ فعل ہے، علیکہ جار مجرور متعلق بن گیا، الکتابہ آپ کا مفعول بن گیا، نصب میں نظر آ رہا ہے آپ کو. بالحق یہ بھی متعلق بن گیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے. تو یہ جو ہے یہ اسی کتاب کی طرف اس کی نشاندہی ہو رہی ہے، تو اسی لیے یہ بھی نصب میں ہے اور یہ بھی نصب میں ہے. لیما اس کی جو، اور یہ آپ کا لی جو ہے یہ آپ کا جار مجرور ہی ہے. اس کے لیے جو بینہ یدیہ اس کے سامنے ہے، بینہ آپ کا ظرف ہے، اور یہاں یدیہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، اس کے ہاتھوں کے سامنے، اس کے ہاتھوں کے، صحیح. اور ظرف جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے سامنے، اور ظرف کے ساتھ ہمیشہ کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ آتا ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس ظرف کے لیے مضاف الیہ بن رہے ہیں، صحیح. وہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے. وہ انزلہ، اور اس نے نازل کیا، اور کے ساتھ اپنے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اور اس نے نازل کیا التوراۃ، تورات کو، مفعول ایک، والانجیلا، اور انجیل کو، مفعول دو بن گئے. من قبلو اس سے پہلے، ہدن ہدایت تھی، یعنی یہ اس کس سے پہلے یہ جو دونوں چیزیں تھیں یہ ہدایت تھی، للناسی لوگوں کے لیے، یہ جار مجرور. وانزلہ اور اس نے نازل کیا، الفرقان فرقان. اب یہ فرقان کیا چیز تھی ہم تفسیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ان الذین، جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے انا سے. الذین وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، جو یا کفر کرتے ہیں، یا جو انہوں نے کفر کیا، نہیں کفر کیا، یہ ہم ماضی میں کریں گے، کفرا کفرا کفرو، ٹھیک ہے، ماضی میں اس کا کریں گے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بھی آیات اللہ، مضاف مضاف الیہ اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے، جار مجرور، عذاب شدید بہت سخت عذاب ہے. اور یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے آپ کا، دونوں اعراب سیم ہے. واللہ اور اللہ، مبتدا اس کی خبر آ رہی ہے، عزیز بہت زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے. اور زو زا زی فو فافی، یا میں نے آپ کو پڑھایا تھا اسماء خمسہ میں، ہمو ہما ہمی، ابو ابا ابی، فو فافی، زو زازی، اور ایک اور تھا اخو اخا اخی، بھائی کے لیے. تو ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا نہیں چھپی ہوئی ہے، یخفا خفی سے ہے، خافا یا خفی. اور یہاں پر بھی یہ جو لا ہے اسی کی وجہ سے یہاں پر ایک اس طرح سے اس کا آیا ہے اعراب، علیہ اس پر، یعنی کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اور شیئن کوئی بھی چیز، فی الارضی زمین میں، ولا اور نہ ہی، فی السمائی آسمان میں. اور فی الارضی آپ دیکھ رہے ہیں جار مجرور ہے، فی السمائی جار مجرور ہے. هو الذی وہی تو ہے، الذی جس نے، یصورکم تصویر بنائی تمہاری یا صورت بنائی تمہاری، فی الارحامی رحموں میں. رحم، ارحام رحم کی جمع ہے نا، رحم جو ماں کے رحم کو یا پیٹ کو کہتے ہیں نا، ماں ارحام رحم اس کی جمع ہے ارحام. رحموں میں، کیفا جس طرح بھی، یشاء اس نے چاہی. لا نہیں کوئی الہ کوئی الہ
اللہ مگر ہوا وہی الحق العزیز جو بہت زبردست ہے، الحکیم جو بہت حکمت والا ہے، عزیز الحکیم یہ دونوں مرکب اضافی مرکب توصیفی بن رہے اور ہوا جو ہے وہ مبتدا ہو گئے، اور ہوا اور یہ اس کی خبر بن گئی. ٹھیک ہے. پھر ہوا الذی وہی تو ہے، الذی جس نے انزلہ نازل کیا علیک آپ پر الکتابہ کتاب کو، منہ اس میں کس میں کتاب میں، آیاتن کچھ آیات ہیں، محکماتن جو محکم ہے یعنی جن میں احکامات ہیں، ہننا وہ تو وہی تو یا وہی کون، آیات کی طرف اس کی ضمیر جاری ہے، یہ ہننا آیات مؤنث ہے اور مؤنث کی جمع ہے تو یہی آپ کے ہننا آ رہا ہے. مائیں ہیں الکتابی کتاب کی، اور ام الکتاب آپ دیکھ رہے ہیں امو جو ہے وہ اسم ہے، الکتابی جو ہے مجرور حالت میں ہے، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے. ام الکتابی کتاب کی مائیں یعنی کتاب کا اصل ہے، وہ جو احکامات والی آیات ہیں وہی تو کتاب کا اصل ہے. وَأُخَرُ اور جو دوسری ہے متشابہات، وہ متشابہات ہیں یعنی جن کے بارے میں ہمیں فہم نہیں دیا گیا، جن کے بارے میں ہماری عقل کام نہیں کرتی. تو فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ جو، فَأَمَّا جو ہے یہ اما والا ہم نے حرف نہیں پڑھایا لیکن کافی حرف میں نے پڑھا دیے ہیں آپ لوگوں کو. تو الذین وہ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں، تو قلوبہم جار مجرور نہیں مرکب اضافی کی طرح ہے، اور یہ فی قلوبہم تو فی جار اور قلوبہم پورا کا پورا اس کے لیے مجرور. ٹھیک ہے. تو یہ بن گیا جار مجرور متعلق، ان کے دلوں میں زیغن ٹیڑھ ہے اسم، فیتبعون تو وہ پیچھے پڑتے ہیں، یتبع یا پیچھے لگ جاتے ہیں، تبا سے ہے نا، تبا پیروی کرتے ہیں، پیروی کرنا، تو پیچھے لگ جاتے ہیں ماں اس کے جو تشابہ مشتبہ ہے، منہ اس میں سے، کس میں سے، الکتاب میں سے، ابتغاء چاہنے کے لیے. ابتغاء آپ کو پتا ہے کہ حمزہ وصلی کو میں زیر دے رہی ہوں کیونکہ حمزہ وصلی کے بعد جو تیسرا لیٹر ہے تا، اس کے اوپر زیر ہے. اگر اس کے اوپر زبر ہوتا تیسرے لیٹر پر تو میں تب بھی اس کو زیر دیتی، اور اگر اس پر پیش ہوتا تب میں اس کو پیش دیتی. صحیح ہے. اور زبر دینے کا قاعدہ کیا ہے، اس دیکھیں الفتنۃ الف لام کے ساتھ، یعنی حمزہ وصلی کے فوراً بعد اگر لام آئے گا تبھی ہم زبر لگائیں گے. تو ابتغاء چاہنے کے لیے، الفتنتی فتنہ چاہنے کے لیے، تو الفتنتی فتنے کے چاہنے کے لیے، ابتغاء الفتنتی یہ ابتغاء جو ہے وہ آپ کا یہ اسم ہے. صحیح ہے. اور یہ آپ کا یہ دونوں مل کر مرکب اضافی بن رہا ہے، یعنی فتنہ کی چاہت، ایسے سمجھ لیں فتنے کی چاہت کے لیے ابتغاء. صحیح ہے. وابتغاء تعویلہ اور اس کی مطلب کے چاہنے کے لیے، اس کی تعویل کرنے کے لیے یا اس کے اوپر بحث کرنے کے لیے. وما یعلم تعویلہ اور نہیں یعلم جانتا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں کے فوراً بعد جب اللہ آتا ہے تو ماں پھر موصول نہیں ہوتا، پھر ماں نفی بن جاتا ہے. تو اور نہیں جانتا تعویلہ اس کی تعویل، اس کا مطلب الا اللہ مگر صرف اللہ، سوائے اللہ کے. والراسخون اور جو راسخ ہیں، جو پختہ ہیں، فی العلم علم کے اندر، علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، آمنا اور پلس نا تو آمنا بن گیا. تو آمنا ایمان لائے ہم بھی اس پر، کل سب کچھ، من اندی پاس سے ہے، اندی ربینا ہمارے رب کی طرف سے. ربینا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکب اضافی ہے، ربینا ہمارا رب، اندی جو ہے وہ آپ کا ظرف ہے. تو ظرف اور یہ مرکب اضافی ہے، ظرف مل کے یہ مضاف الیہ بنتا ہے، اور ظرف مضاف الیہ مل کر اس من کے لیے مجرور بن رہا ہے، من اور جار مجرور بن گیا. تو وما اور نہیں یذکروا نصیحت حاصل کرتا، الا یا کرتے، الا سوائے اولو الالباب جو عقل والے ہیں. اولو جو ہے میں نے یہ آپ کو پڑھایا تھا، اولو، اولی اور اولائکا یہ سب جو ہیں وہ آپس میں اسی طرح سے جو ہے والے کے اس میں ہم کر لیتے ہیں، والا، اولو اور اولی، سوری اولائکا نہیں، اس میں اولو اور اولی. یہ بالکل زو زازی کی فارمیشن میں ہوتا ہے، جب یہ رفع حالت میں ہوتا ہے تو اولو ہوتے ہیں، اور جب یہ نصب جر میں ہوتے ہیں تو اولی. اولیل یا اولیل الباب، یہ بھی سنا ہے نا آپ نے، یا اولیل الباب، اولیل تو اولول الباب بھی ہوتا ہے، اولیل الباب بھی آتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو 7 آیات ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، اور آپ کو سب سمجھ میں آ رہی ہوں گی، میرا حسن ظن ہے کہ آپ کو آ رہی ہیں.
تو یہ کوئی مطلب اب قرآن کو پڑھنے، آپ نے جو عربی گرامر کا کورس کیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کافی پکچر جو ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو گئی کہ اب آپ صرف رٹا نہیں لگائیں گے، آپ کو کافی حرف سمجھ آنے لگ گئے ہیں، فارمیشن سمجھ آنے لگ گئی ہیں، اور آپ ان کو خود بھی تھوڑا تھوڑا ترجمہ کر سکیں گے. تو ہم آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ رہے نا کہ آپ خالی بغیر ترجمے قرآن کو بھی لے کر بیٹھ جائیں اور آپ اس کا خود ترجمہ کریں، بلکہ آپ کے پاس ترجمہ موجود بھی ہے. تو آپ بس ویریفائی کرتے جائیں گے کہ ہاں یہ مجھے آتا ہے، ہاں اس طرح میں نے پڑھا ہے. تو گرامر پڑھنے کا آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ترجمہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سب لوگوں سے میں گزارش کروں گی کہ آپ لوگ سب جتنے بھی لوگوں نے میرے ساتھ گرامر کا کورس کیا ہے وہ ضرور سورۃ آل عمران کا کورس کریں، سورہ آل عمران کا کورس کریں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کو ایک تو اپنا یہ گرامر پریکٹس کرنے کا موقع ملے گا، اور دوسری بات یہ کہ گرامر کیا ہی تو آپ نے اسی لیے تھا کہ آپ کو ترجمہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب انشاءاللہ آپ 2 مہینے بس آپ لگائیے، رمضان سے پہلے انشاءاللہ یہ کورس ہم 15 مارچ کو کمپلیٹ کریں گے، اور 16 جنوری سے شروع ہو رہا ہے. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ سب اس کورس میں حصہ لیں، تھوڑا سا وقت نکالیں اپنی مصروف زندگی میں سے. دیکھیں ہر شخص جو ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہوگا کہ ان کے پاس کیا کام ہے، وہ بھی آپ کو یہی کہتے ملیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو وقت آپ کو نکالنا پڑے گا. وقت آپ کو ایسے پلیٹ میں رکھا ہوا نہیں ملے گا کہ یہ لو وقت. بچپن میں ملتا تھا ہم کو یہ وقت کہ ہماری مائیں کہتی تھی اچھا بس اب کام مت کرو تمہارے ایگزام ہو رہے ہیں، اچھا پڑھائی بھی فوکس کرو، بس کوئی کام مت کرو، برتن بھی مت دو، کاٹا بھی مت گوندو، کوئی ٹیبل بھی مت لگاؤ، بس تم بیٹھ کے پڑھو. اس وقت ہمیں پلیٹ میں ملتا تھا وقت، اور ہمیں اس وقت قدر نہیں تھی، اس وقت ہمیں سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا بیسیکلی ہمیں اس وقت. اب ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پلیٹ میں رکھ کے وقت دے تو ہم جو ہے وہ اپنا پڑھائی کریں، ہم کچھ کریں، لیکن ہم اب یہ وہ وقت نہیں ہے نا. اب شعور کا ٹائم ہے تو اب ہم کو بہت سارے کام بھی ہیں. تو اپنے کاموں میں سے وقت نکالنا پڑے گا، اپنی روٹین کو اس طرح سیٹ کرنا پڑے گا، تبھی انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ ہماری نجات ہوگی، اور ہم جو ہے وہ قرآن کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ. تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ اس کورس میں شامل رہنے کے لیے. بہت ساری مشکلات اور ہرڈلز آئیں آپ لوگوں کی زندگی میں بھی، اور میرے ساتھ آپ لوگوں نے اتنا کوآپریٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے قبول کرے ان ساری کوششوں کو، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے قرآن فہمی آسان بنا دے، اور میرے لیے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کوشش کو قبول کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.